بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر آمنہ عماد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم باب نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، یورپ کا عہد وسطی 500 سے 1500 عیسوی تک۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بادشاہ اور عدالت کا تصور بیان کر سکیں۔ جو بادشاہ اور عدالتی نظام تھا وہ قرون وسطیٰ میں کیسا تھا، اس کے بارے میں ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سرگرمی کے ساتھ۔ طلبہ پاکستانی عدالتی نظام کا خاکہ بنائیں۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو پاز کریں، اپنی نوٹ بکس نکالیں اور اس پہ جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے اس کا خاکہ بنائیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے سرگرمی اچھے سے کر لی ہے اور پاکستانی عدالتی نظام کا خاکہ بنا لیا ہے۔ قبل از پڑھائی سوال ہے، قرون وسطیٰ کے لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ قرون وسطیٰ کے جو لوگ تھے ان کا مذہب کیا تھا؟ بالکل، قرون وسطیٰ کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر جو تھے وہ عیسائی تھے۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب تھے وہاں پہ، کچھ یہودی تھے، کچھ مسلمان تھے اور کچھ جو تھے وہ بت پرست بھی تھے۔ بادشاہ اور عدالت۔ قرون وسطیٰ میں بادشاہ اور ان کی عدالت تھی۔ بادشاہ ہوتا تھا اور وہ عدالت لگاتا تھا جہاں پہ مختلف جو فیصلے ہوتے تھے اور مختلف قوانین بنتے تھے۔ عدالت میں شاہی افراد، امیر، جاگیردار اور چرچ کے ارکان شامل تھے جو کہ پادری تھے۔ جو پادری چرچ میں جو امیر اور معزز لوگ تھے، چرچ کے جو لوگ ہوتے تھے پادری، وہ اس کے علاوہ امیر اور جاگیردار ہوتے تھے اور بادشاہ ہوتا تھا اور شاہی افراد ہوتے تھے۔ عدالتی نظام مختلف تھا کیونکہ عدالت بادشاہ کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ بادشاہ عدالت کے ممبران سے مشورہ لیتا تھا۔ بادشاہ کو جانشینی یا عدالت کے معزز امراء کی حمایت سے اقتدار ملتا تھا۔ اس کا نام عدالت اس لیے پڑا کہ بادشاہ سفر کے دوران شکایات اور فوری نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ ان ارکان کی مشاورت سے اسی وقت کرتا تھا۔ زیادہ تر مقدمات جو تھے وہ جاگیرداروں اور نوابوں کے باہمی تنازعات سے متعلق ہوتے تھے۔ اس وقت جو بادشاہی نظام تھا اور جو عدالتی نظام تھا وہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا اور اس کی عدالت ہوتی تھی، اور بادشاہ کی عدالت جو تھی وہ اس کے ساتھ ہی سفر کرتی تھی۔ جو اس کے ارکان ہوتے تھے وہ کون تھے؟ شاہی افراد ہوتے تھے، کچھ سفیر ہوتے تھے بادشاہ کے، اس کے علاوہ جاگیردار ہوتے تھے، امیر طبقے کے لوگ ہوتے تھے اور پادری ہوتے تھے۔ اور جو بادشاہ کی عدالت تھی وہ سفر کرتی تھی اور سفر کے دوران ہی اسی وقت ہی جو بھی ماجرا پیش آتا تھا، جو بھی تنازعات اس کے سامنے آتے تھے، وہ اپنے ارکان کی باہمی مشاورت کے ساتھ اسی وقت ہی ان کو سولو کر دیتا تھا۔ یہ قرون وسطیٰ کا جو ایک عدالت کا منظر دکھایا گیا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے جو اس کے ارکان ہیں ان کی باہمی مشاورت سے جو کسی بھی جو مسئلہ ہے اور مختلف تنازعات ہیں ان کو سولو کر رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ قرون وسطیٰ میں بادشاہ اور ان کی عدالت تھی۔ عدالت میں شاہی افراد، امیر، جاگیردار اور چرچ کے ارکان جیسے پادری شامل تھے، اور بادشاہ ان ارکان کی باہمی مشاورت سے فیصلے کرتا تھا۔ تفصیلی سوال ہے، وذیل پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ قرون وسطیٰ میں بادشاہ اور عدالت۔ جو قرون وسطیٰ میں بادشاہی اور عدالتی نظام تھا اس پہ آپ نے ایک تفصیلی نوٹ لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔